تھا وہ سب دادا نے بیچ دیا اور سارا یعنی وہ جتنے بھی کچھ سالوں میں انہوں نے وہ سب ختم کر دیا. چچا جو تھے وہ تھوڑے وہ بھی عیاش تھے بالکل, وہ ہر چیز کو انہوں نے بھی اسی طرح سے یوز کیا کہ جی مجھے یہ کاروبار کروا دیں, مجھے کچھ شاپس خریدنی ہیں. تو کافی پرائم لوکیشنس پہ جو یعنی جو اچھی اچھی جگہیں ہیں لاہور میں, وہاں پہ ہماری شاپس تھیں فیملی کی, وہ انہوں نے بنائی ہیں, لیکن وہ انہوں نے بعد میں اس کو صحیح سے یعنی چلا نہیں سکے, وہ بیچنا پڑی. میرے چچا کے پاس جو ہے 30 جو ہے ویگن ان کی چلتی تھی اپنی لاہور کے روڈ پہ. پھر ایک چچا تھے ان کی جو نائس بسکٹ ہم لوگ کھاتے ہیں, نائس بسکٹ میں وہ یعنی اس کے آنر میں تھے, پارٹنر شپ تھی. تو گھر میں کافی نائس بسکٹ ہوتے تھے, تو میں بچپن میں کافی میں نے کھائے. تو لیکن یہ سب جو ہے انہوں نے استعمال اس طرح سے کیا کہ انہوں نے اس کو ٹھیک سے نہیں سنبھالا, اور چیزیں ساری اسی طرح سے انہوں نے مختلف جہاں جہاں بھی وہ اسپینڈ کرتے گئے وہ سب پیسے انہوں نے ضائع کیے. تو ان دی اینڈ جو ہے سچویشن یہ بن گئی کہ جو آبائی گھر تھا صرف وہ ہمیں ملا. اس کا بھی پہلے کیا تھا کہ ایک حصہ ملا, جو اوپر والا پورشن تھا ہم لوگ گاؤں پھر رہتے تھے. تو اس کو بھی ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے دادا ابو نے جو ہے بجلی کاٹ دی. تو گھر ہم لوگ ایک ہی یوز کر رہے تھے, لیکن اس کی اب بجلی انہوں نے کاٹ دی. پھر ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے پانی بھی بند کر دیا. تو ابو جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی کے پیشنٹ تھے, وہ ایک دم سے وہ کافی ان کے پھر ہیلتھ ایشوز تھے, وہ کرتے کرتے جب میں 7th میں تھا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں کافی لاڈلا تھا, 4 بھائی ہیں ہم لوگ, تو میں بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی, تو میں گھر میں کافی لاڈلا تھا. اور ہر چیز میں یعنی جیسے آپ نے کبھی بھی آپ کچھ خواہش کرتے ہو کہ بھائی یہ مجھے چاہیے, آپ کو ملتا تھا, یا اس طرح سے ساری چیزیں ہوتی تھیں. لیکن وہ کرتے کرتے بالکل ایسا ہو گیا کہ پھر جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہم پہ آ گئی کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہے. تو فیملی کا سپورٹ بالکل نہیں تھا. فیملی ہمیں بالکل یعنی اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ان کا رویہ کافی برا تھا. جو چچا تھے وہ بولتے تھے کہ یہ بچے جو ہے نا کٹورے لے کر گھومیں گے روڈوں پہ, تو پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان کا کیا کرنا ہے. اور ابو کی دی ہوئی زمین کو ہی ان لوگوں نے یعنی اپنے گھر بنائے, سب چیز, گاڑی, بینک بیلنس جتنا بنا سکتے وہ سب کیا. ابو نے اپنی جب ان کی ڈیتھ کے بعد ہم لوگ PTV گئے, اور وہ جو ڈاکومنٹس وغیرہ اپنے لینے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے جو اپنی پینشن تھی وہ بجائے کہ امی کے نام کرتے, یعنی امی کو ملتی وہ پینشن, اس پہ انہوں نے لکھوایا ہوا تھا کہ میرے بھائیوں کو ملے. یعنی وہ اس حد تک اچھے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میری جو وائف ہے یا میرے بچے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے, لیکن مجھے میرے بھائیوں کا نہیں پتا کہ وہ کچھ کر پائیں گے یا نہیں. تو انہوں نے یہ اپنی پینشن بھی ان کے نام کی. تو پھر یہ جب ابو کی ڈیتھ کے بعد اب یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنا تھا, تو میں کچھ نہیں کرتا تھا. اور میں بڑا کوئی جیسے میں نے بتایا لاڈلا تھا, تو میرے لیے یہ ایسا باہر نکلنا اور محنت کرنے والا چیز کا مجھے ابھی نہیں پتا تھا. میرا بچپن سے شوق تھا, میں ڈرائنگس بناتا تھا. چھوٹی چھوٹی میں نے کاپیز, ڈائریز مینٹین کرتا تھا, جس میں میں قائد اعظم اور علامہ اقبال, سب جتنے بڑی ہماری پرسنالٹیز ہیں, ہیروز ہیں ہمارے, ان کی پکچرز بناتا تھا. نینجا ٹرٹلز بناتا تھا, وہ بیٹا بریڈ میں سے نینجا ٹرٹلز نکلتے تھے ان کے اسٹیکرز, وہ میں کاپیز پہ اپنے بناتا تھا. سارے گھر والوں کی میں نے پکچرز بنا کے کارٹون, تو بہت ایسے ڈانٹ کھائی ہوئی ہے تو وہ, لیکن میں لگا رہتا تھا, کرتے رہتے تھے ہم لوگ یہ سب. تو یہ مجھے کام آتا تھا. اب جو ہے میں باہر نہیں نکل رہا تھا. امی نے دیکھا کہ یہ تو بالکل یہ تو کچھ نہیں کر رہے, تو انہوں نے مجھے بلایا اور گھر کے گیٹ کے پاس لے کے میں باہر نکلا ہوں, تو انہوں نے دروازہ لاک کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب یہ دروازہ اسی وقت کھلے گا جب کچھ تم پیسے لے کر آؤ کما کے, تو کھانا پھر بنے گا. تو مجھے بڑا غصہ, میں اب ایسا ٹھوکنے مار رہا ہوں, ٹھڈے مار رہا ہوں کہ بھائی کھولو دروازہ, یہ کیا ایسے کیسے کر رہے ہیں, میں کیسے جاؤں گا, میں کیا کروں گا. پھر میں باہر بیٹھ کے رویا کافی. پھر روتے روتے پھر تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے آپ کو غصہ آتا ہے, آپ کہتے ہو کہ بھائی
ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ मैं अभी इनको पैसे चाहिए ना, मैं जा रहा हूँ बस मैं भी कुछ करके आ रहा हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा आता नहीं था। तो मैं काफ़ी चला, इधर उधर देखा, ऑप्शंस देखे कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन 7th क्लास में आपके पास कोई ऐसा स्किल तो नहीं होता कि तो आप कहीं भी आप जाओ और वो फिर आप काम शुरू कर दो एकदम से। तो वो लाल पुल एक जगह है वहाँ पे लाहौर में, वहाँ पे क्या होता है कि सारे मजदूर आके खड़े होते हैं, जहाँ पे कोई लोग आते हैं गाड़ियों पे जिन्होंने अपने घरों में कोई काम करवाना है या कोई भी ऐसा लेबर का काम है, वो वहाँ पे आके आपको लेके चले जाते हैं। तो मुझे बस इसका ख्याल है कि यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मुझे चलो कुछ ऐसा काम मिल जाएगा। तो वही हुआ कि वो कुछ ईंटें वगैरह उठानी थी, वो एक आए साहब, वो मुझे साथ ले गए। फिर मैं सारा दिन मैंने वहाँ पे ईंटें उठाई, तो पैसे मुझे मिल गए। अब पैसे जो है ये मैं ले आया, दरवाज़ा खटखटाया, अम्मी ने खोला तो मैंने उनके ऐसे मुंह की तरफ फेंके पैसे के, ये ले पैसे। लाइक जितना आपको गुस्सा होता है उस वक्त कि भाई ये आपको यही चाहिए था ना, दरवाज़ा खुल गया है तो मैं मतलब अंदर आ गई। तो लेकिन वो जब मैंने ये हरकत कर ली, अम्मी की तरफ मैंने ऐसे पैसे फेंके, उस वक्त फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये बेसिकली जो मैंने किया है ये तो मुझे करना है, ये अम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, अम्मी ने बिल्कुल ठीक किया है और ये मुझे करना है। फिर मैं मेरी वो एक अंदर एक मेरी चीज़ जो है ना मैंने इस्टेब्लिश कर ली, यानी चीज़ बन गई कि भाई ये अब मुझे करना है। तो फिर वहाँ से हमने ये काम ऐसा करना शुरू किया, मैं डेली फिर निकलना शुरू हुआ। इसी तरह मैं जाके शुरू में खड़ा होता था और कोई भी लेबर का काम, कोई रंग करना होता था घरों पे, कोई लेबर इसी तरह ईंटों वाला काम करना होता था, वो मैं करने के लिए जाता था। तो करते करते फिर और ऑप्शन पे हमने सोचना शुरू किया कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अखबार बेचना शुरू किया। अखबार क्या होता था कि मैं बस में कुछ न्यूज़पेपर लेते थे सुबह जाके, मैं फिर बस में बेचता हुआ जाता था और स्टेशन चला जाता था। स्टेशन के पास मैं इसलिए गया कि वहाँ पे शायद ये कुल्ली वाला काम कर लूँगा और इस तरह का कुछ काम कर लूँगा। तो वो यानी वहाँ पे वो मुझे पता चला कि मैं नहीं कर सकता, ये उनके तो बिल्ला नंबर और वो सब वो मिलता है, फिर वो आपको प्रॉपर वाला काम कर सकते हो। फिर मैंने स्टेशन से भी आगे बादामी बाग चलना शुरू कर दिया ऐसे ही। मुझे नहीं पता था ये जगह क्या है, कौन सी जगह है। वहाँ पे भी वो लोडिंग का काम हो रहा था। बादामी बाग में क्या है कि वो बेरिंग वगैरह लोहे की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें आती हैं मार्केट में, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो आते हैं और वो लोग लेके जाते हैं। तो वहाँ पे भी लोडिंग वाला काम हो रहा था, तो मैंने कहा इसमें ये मैं करता हूँ। तो मैंने लोडिंग का काम शुरू किया वहाँ। तो सारा दिन भी मैं वहाँ पे सुबह जाता था और बेरिंग लोड करता था ट्रकों पे। वहाँ पे काफ़ी अर्सा मैंने वही लोड करता रहा। वहाँ पे क्या हुआ कि एक शॉपकीपर थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का जो है बड़ा थोड़ा सलीके से रखा होता है, बाकी मजदूर जो है वो उल्टा सीधा फेंक रहे होते हैं, लोड कर रहे होते हैं, ये बड़े सीक्वेंस में और तरतीब में रख रहा है। तो वो उन्होंने मुझे बुला लिया कि आप जो है ना हमारे लिए कुछ करो, मुंशी का काम करो। मुंशी वो बोलते थे अकाउंटेंट को, मुंशी का लफ्ज़ जो है ना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, क्या था मुंशी बोल रहे हैं, ये क्या, कुछ और बताएं और क्या कहते हैं इसको। उनको अकाउंटेंट नहीं कहना आता था, वो कहते थे ये मुंशी की होता है, तो ये मुंशी वाला काम है। तो मीनवाइल ये था कि मैंने जो बेरिंग वाला काम मैं डेली करता था, इसके साथ जब मैं वापस जाता था स्टेशन पे ढाबा था, यहाँ पे मैं खाना डिस्ट्रीब्यूट वो जो करना होता है आपका वेटर वाला काम करना होता है, वो खाना देता था लोगों को और वहाँ से वो खाना भी पैक कर देते थे डेली बेसिस पे, आपको वो पैसे भी मिल जाते थे, वो मैं लेके फिर घर जाता था। बादामी बाग से जो है मैं दौड़ के जाता था स्टेशन, यानी किराया थोड़ा मेरा ना लगे। उसका तरीका ये होता था कि बस के स्टॉप में मैं खड़ा होता था और बस आती थी और उसके साथ मैं दौड़ लगा देता था। अब ये है तो पागलों वाली हरकत थी कि बस में थोड़ा सा चलना और मैंने फिर पीछे रह जाना, लेकिन मैं भागता रहता था, फिर मैं पीछे रह जाता था, बस चली जाती थी। अब वो मैं इतना पॉपुलर हो गया था वहाँ पे, सबको पता था कि भाई ये इधर कोई पागल आदमी खड़ा है लड़का, या भी भागेगा साथ। तो वो भी आके कहते थे कि चल भाई, तो स्टार्ट करते थे, मैं भी पूरे एक्शन से खड़ा होता था, तो फिर दौड़ लगती थी और एक टाइम पे जो है ना वो गुजर जाती थी बस। लेकिन ये मैंने टारगेट किया कि बस को मैंने पीछे छोड़ना है एक दिन। फिर यही हुआ कि मेरी पेस बढ़ती गई, मैं तेज़ होता गया
تو ایک ٹائم آ گیا کہ میں نے بس کو کراس کر دیا. بس کو کراس کر کے پھر میں نے حرکت یہ کی کہ تھوڑا بس کے آگے ہی جا کے کھڑا ہو گیا جیت گیا ہوں میں. تو مرتے مرتے بچا وہ. پھر انہوں نے کافی مجھے جیسے کہتے ہیں برا بلا کہا سب, تو لیکن وہ میں نے چیز کر لی. پھر میں بس کا انتظار بھی کرتا تھا. بس وہ پھر میں جہاں سے فری ہوتا تھا پھر میں اسٹیشن کی طرف دوڑتا تھا, وہاں پہ پہنچ کے وہی کھانا ویٹر والا کام کرتا تھا. اس کے بعد پھر میں گھر آتا تھا. تو اس طرح کی آپشنس تھی جو میں دیکھتا رہتا تھا. میں نے سب جگہوں پہ بولا تھا کہ بھائی یہ سب میں نے کرنا ہے, کوئی بھی کام ہو بس مجھے بتائیں. اور ہم ایسا پورے 24 گھنٹے میں ہم چلتا ہی رہتے تھے. بڑے بھائی بھی اس طرح کی کچھ چیزیں کرتے تھے, میں بھی کرتا تھا. میں فیکٹری میں نے جانا شروع کیا. فیکٹری کیسے کیسے کرتے تھے وہاں عورتیں جاتی تھیں صرف, اور میں ایک اکیلا لڑکا ہوتا تھا. باقی ساری خواتین جو ہوتی ہیں وہ جا کے تکیے بھرتی تھی, لکھی رضائیوں والا جو کام ہوتا ہے. تو میں ان کے ساتھ وہ بھرتا تھا. مجھے بھی وہ ایسے ہی بولتے تھے, بڑھیا بولتے تھے. تو میں وہ بھرتا رہتا تھا. اور یہ سارے میرے کام چل رہے تھے. وہ منشی والا جو کام ہے وہ کافی میری مارکیٹ میں اچھی ریپیوٹ بن گئی. میں سب جگہوں پہ جاتا تھا. اور انہوں نے جو بیرنگ ایکسچینج کیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جو انہوں نے دی ہوتی ہیں, بیرنگ ایکسچینج کیے ہوتے ہیں, یعنی وہ بھیجے ہوتے ہیں, تو وہ میں مارکیٹ سے لے کے آتا تھا. ان کا ریکوری کر کے لے کے پیسے ان کو دیتے تھے ہم لوگ. تو یہ سب چلتا تھا. ابو کی جو ڈیتھ کے بعد اب یہ سچویشن یہ تھی کہ ہمیں جو ٹارگیٹ اچیو کرنا تھا وہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اب جو ہے نا ہم نے ہر چیز وہ کرنی ہے. ہم نے بھیک نہیں مانگنی, کیونکہ وہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے ساتھ انہوں نے لگائی تھی کہ یہ کٹورے لے کے گھومیں گے اور ہم لوگ پھر دیکھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے. یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے یہ جو ہے اس کا اپوزٹ انہیں کر کے دکھانا ہے. تو میرے پاس کیا ہوتا تھا کہ 9th-10th کے بچوں کی پریکٹیکل کی بکس ہوتی تھیں, وہ میں ڈرائنگ کرتا تھا. پھر تو پورے علاقے سے وہ مجھے ملتی تھی. جو بھی یہ بڑے لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے وہ مجھے دیتے تھے کہ جی یہ آپ بنا لو ڈرائنگ. اس کے میں کچھ پیسے لیتا تھا اور وہ ڈرائنگ کر کے دے دیتا تھا. تو ڈرائنگ جو ہے وہ کافی میری چلتی گئی, اسکل تھوڑی اچھی ہو گئی. میں قائد اعظم کی پکچر بچپن سے بناتا آ رہا تھا, لیکن وہ جو اس کی کیپ ہوتی تھی, جنا کیپ جو تھی وہ میرے سے نہیں بنتی تھی. تو ساری پکچر بڑی اچھی بنا کے اوپر وہ میرے سے وہ ریشیوز کے پورے ٹھیک سے نہیں بنتے تھے. تو اس سے وہ ذرا ایسا فیک لگتی تھی کہ یہ صحیح نہیں بنی. تو اس کو میں نے ٹارگیٹ کیا کہ یہ جو ہے نا میں نے کرنا ہے اس کو نا کسی طرح نا. تو ایک دن پھر میں بیٹھا جوش سے اور ایک ریشہ جو ہے نا اس کو میں نے بنایا. تو پوری اچھی پکچر بن گئی. وہ میری بیسٹ پکچر تھی. میں نے کہا کہ یہ سب سے زبردست پکچر بن گئی ہے, اس کو جو ہے نا میں کسی کو گفٹ کرتا ہوں, کسی بڑے بندے کو. تو میں تو گفٹ کا سوچ رہا تھا. میرے کسی دوست نے مجھے کہا کہ یہ ایک الحمرا جگہ ہے لاہور میں, وہاں پہ آپ جاؤ, یہ وہاں پہ بیچ کے آؤ, تو یہ تمہیں 300-400 روپیہ اس کا مل جائے گا. تو میں بڑا خوش کہ اچھا یہ بیچ سکتے ہیں تو پھر اتنے پیسے آ جائیں گے, تو چلو ٹھیک ہے یہ جا کے بیچتا ہوں. میں الحمرا گیا. الحمرا میں نے جا کے کہا یہ میں نے پکچر جو ہے یہ اپنا پوسٹر جو بنایا ہوا ہے اسکیچ یہ بیچنا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہاں بیٹا کچھ نہیں ہوتا, یہ ادھر کچھ نہیں بکتا اس طرح کا, تو آپ کہیں اور کرو. پھر میں نے کہا یہ تو غلط کہہ رہے ہیں, مجھے دوست نے کہہ کے بھیجا ہے. تو میں نے سب کو کہنا شروع کر دیا باری باری, جو بھی آتا جاتا, جو بھی آ رہا ہے جا رہا ہے, سب کو میں کہتا تھا سر یہ خریدیے یہ خریدیے. تو ایک سر تھے رضوی صاحب تھے, وہ مجھے ملے. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا سر یہ میں بیچنی ہے. تو میں نے بنائی ہے, میری بیسٹ پکچر ہے, یہ میں نے بیسٹ پوسٹر اپنا بنایا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو کیا ہے تمہارے, کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری, کیا پیسے چاہیے؟ تو اندر سے تمہیں پتا تھا 300 یا 400 چاہیے, لیکن میں نے ذرا نا اپنے خود پہ ذرا زیادہ کر کے کوشش کر کے تو سوچا کہ یار 600 بولتا ہوں. میرے دل میں چل رہا ہے 600 500 500 600 کتنا بولوں. تو میں نے کہا سر آپ بتائیں آپ اس کے کتنے پیسے دیں گے؟ تو انہوں نے بولا کہ میں جو ہے 6000 روپیہ دوں گا. تو لٹرلی میرے ایسا منہ بھی بند میرے لیے بہت بڑی یعنی وہ پیسے تھے کہ میرے سے بات تک نہ ہو. یعنی جیسے ہوتا ہے کہ وہ ایسا لگوا سا ہو جاتا ہے, دیکھتے ہی رہ گئے یار اس کو کیا ہوتا ہے. انہوں نے ایسا ہاتھ پاؤں پکڑے تھے. پھر انہوں نے بٹھایا, انہوں نے بتایا بھی کہ اس میں جو ہے تھوڑی سی غلطیاں ہیں, وہ ایسا ایسا ٹھیک کرو. اور جو ہے یہ اس لیے میں نے جو ہے نا 6000 دے رہا ہوں.
کہ یہ میں اس سے بھی زیادہ مہنگی بیچوں گا، تو 6,000 تمہیں میں دے رہا ہوں، لیکن آئندہ کے لیے جو ہے تم نے ایسا کرنا ہے کہ تم نے خود بولنا ہے، تم نے خود بتانا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارا کام کیسا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے مجھے بتائی، مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دیا. میں 6,000 کا پلان میں کر رہا تھا کہ امی کو یہ دوں گا لے کے، یہ کروں گا، یہ کریں گے، اب ایسا کریں گے، ویسا کریں گے. میں نے سب بس ایسا سنا، ایسا سن ہوا تھا، پیسے لیے، کافی میں امیر فیل کیا. سب میں ایسا پیسے کو لے کے میں ایسا ہر کسی کو دیکھتا تھا کہ پیسے ہی میرے پاس کرو. تو لیکن یہ تھا کہ وہ میرے مائل اسٹون بننا شروع ہوئے. پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہیں، تو میں نے دن رات پھر وہ اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کی. ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا، میں ان کو بنا کے دیتا تھا، وہ کچھ ایررز پھر نکالتے تھے، وہ تھوڑے پیسے مجھے دیتے تھے، کچھ وہ یعنی مہنگا بیچتے تھے، نام اپنا لکھتے تھے. تو بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں میری پکچرز بھی لگنا شروع ہوئی. لاہور چٹخارا میں میری پکچرز لگتی تھی، لیکن میرا نام نہیں ہوتا تھا. بس وہ ایسا پکچر میں نے بنا دی، انہوں نے لے کے لگا دی، اور بس ٹھیک ہے، میں بس دیکھتا رہتا تھا کہ میں نے بنائی ہے. تو وہ اس طرح سے میں نے بیچنا شروع کیا. پھر جو ویٹر والا کام تھا، ویٹر کی جگہ پہ بھی میرا طریقہ تھوڑا سا ایسا ہوتا تھا کہ میں عام ویٹرز کی طرح نہیں دیتا تھا، کچھ نہ کچھ میں ایڈ کر رہا ہوتا تھا اس میں. یعنی میں اپنا اسکرپٹ لکھتا تھا کہ میں کس طرح سے بولوں گا، کہ کیا میں نے کرنا ہے. لوگوں کو چھیڑ رہا ہوتا تھا، لوگوں کے ساتھ وہ تھوڑا سا اسکرپٹ رن کر کے دکھاتا تھا انہیں. تو جو بھی لوگ بیٹھتے تھے وہ پھر ان کے لیے ایک شو چل رہا ہوتا تھا کہ یہ بھائی یہ کچھ کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم جو ہے نا پی سی یا آباری جاؤ، تم دیکھنے میں تھوڑے اچھے لگ رہے ہو، تو تم وہاں جاؤ، تمہیں وہاں رکھ لیں گے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ٹرائی کرتا ہوں. تو میں آباری گیا. آباری میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اس کے لیے بی اے ہونا ضروری ہے. یعنی آپ اگر بی اے نہیں کریں گے تو تب تک وہ آپ وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے ویٹر کے لیے. تو میں نے ٹارگیٹ کیا کہ میں نے بی اے کرنا ہے یہ ویٹر بننے کے لیے، یعنی یہ میں نے اچیو کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر میں پڑھتا تھا. پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میں 7th 8th تک جو ہے میں اسکالرشپ لے رہا تھا. میں کافی اچھا اسٹوڈنٹ تھا. تو بس میرا دکھ جو یہی رہا ہمیشہ کہ مجھے ٹرافی کم ملتی تھی. ایسا گفٹ اس طرح کے ملتے تھے کہ کبھی گھڑی مل جاتی تھی، کبھی کوئی بکس مل جاتی تھی. تو میں کہتا تھا کب دیں گے مجھے جو میں جا کے رکھ سکوں کہ جی یہ میں نے لیا ہوا ہے. تو وہ کرتے کرتے میرا جو ہے یہ تھا کہ ویٹر والا کام جو ہے اس کے لیے میں نے بی اے کے پیپر دیے ایگزامس میں، اور میں پاس کیا. اور اس کے بعد میں وہاں پہ گیا. پھر انہوں نے مجھے جاب ملی. تو ڈائنیسٹی ریسٹورینٹ جو ہے آباری کا، وہاں پہ پھر میں نے ویٹر کی جاب کی. وہ پھر میرے ساتھ ساتھ ایسا چلنا شروع ہو گیا. پھر کیا تھا کہ میرے ڈیزائن والا جو شوق تھا وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. یہ سارے چیزیں میں کر رہا ہوتا تھا. این سی اے کا کالج ہے لاہور میں، نیشنل آرٹس جو ہے اس کا کالج ہے. وہاں پہ کیا ہے کہ میں کیونکہ اپنی اسکل اور بہتر کرنی تھی مجھے، میں کہہ رہا تھا اور کیسے بہتر ہو سکتی ہے، تو میں کہیں سے سیکھتا ہوں کچھ ایسا. تو مجھے پتہ چلا یہ کالج ہے، یہاں پہ یہ سب لوگ سیکھتے ہیں. تو وہاں پہ وہ ٹائٹینک مووی تھی، اس کے وہ رینالڈو جو تھے وہ اس کا پوسٹر کافی پاپولر تھا. اسائنمنٹ ملی ہوتی تھی لڑکوں کو، بچوں کو کہ جی اس کی پکچر بنانی ہے. وہ ایسا بورڈ رکھ کے بیٹھتے تھے اور وہ اسکیچ کر رہے تھے. میں فینس کے باہر کھڑا ہوا تھا، وہ پوسٹر فٹ پاتھ پہ رکھ کے، اور شاپ سے میں نے بھی وہ لیا ہوتا تھا چارٹ، اور میں بھی وہ بنا رہا تھا کہ وہ بنا رہے ہیں اور میں بھی بنا رہا ہوں. وہاں پہ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بڑا اسکلفل، جو جیسے انہیں سکھایا جاتا ہے پریکٹیکلی کہ جی آپ نے ایسا پینسل سے وہ ناپتے تھے کہ اچھا اتنا ٹھیک ہے، تو ایسا بنا رہے ہیں، پھر ایسا ناپ رہے ہیں، پھر ایسا بنا رہے ہیں. تو میں بھی ویسا کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو میں بھی کرتا تھا. لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا تھا، وہ میں خراب کر دیتا تھا. لیکن پھر میں نے کہا اپنا طریقہ ہی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے بناتے ہی ہے لیکن طریقہ اپنا ٹھیک ہے. تو یہ اسی کی میں پکچر بنا رہا تھا، پوسٹر بنا رہا تھا. تو وہ لڑکا جو ہے وہ ایسا اس نے دیکھا کہ یہ بھی کچھ کر رہا ہے، تو گھومتے پھرتے اس نے آ کے دیکھا. تو اس سے جو ہے نا جو پکچر وہ بنا رہا تھا اسی ہیرو کی، وہ اس نے کم بنائی ہوئی تھی، میری تھوڑی زیادہ کمپلیٹ ہو گئی تھی. تو اس نے کہا یار یہ آپ کیوں بنا رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی میرا تو شوق ہے، میں بس ایسے ہی بنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر تم میرے والی کمپلیٹ کر دو. تو یہ تھوڑی سی تمہاری ہے کہ یہ آگے میں کر دیتا ہوں، تم میرے والی کمپلیٹ کر دو. تو میں نے کہا بھائی کر دیتا ہوں.
تو اس نے جب اپنے والی لے کر آیا تو اس کی بہت خراب